راشد خان ہے جماعت فیوژن سے۔ میرا سوال ہے، اس دفعہ رمضان المبارک میں مجھے کافی دقت ہوئی ہے کہ خاتون جو ہے وہ امامت نہیں کرا سکتی، اور جو بندہ ہے خاوند ہے وہ بیماری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے اسے چکر آتے ہیں یا کیا، وہ کیا بیٹھ کے بعد جماعت نماز کی امامت کرا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مرد اگر بیمار ہو تو کیا وہ بیٹھ کر نماز پڑھا سکتے ہیں؟ جی پڑھا سکتے ہیں۔ خاتون امامت نہیں کروائے گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں محمد فرمائی ہے۔ ہمیں کوئی اس کی عملی مثال صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر نہیں آتی۔ گھر کے اندر بھی ایک مجبوری میں نماز پڑھنی ہے، امام جو ہے وہ بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، سارے گھر جو ہے بیٹھ کر پڑھا دیں، کرسی پر بیٹھ کر پڑھا دیں، نماز ہو جائے گی۔ دو سوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت اور یہ جو موجودہ خلافت ہے، خلافت منہاج النبوت، اس کے درمیان میں بہت لمبا پیریڈ امت میں آیا ہے، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ سورۃ الرحمن عام تو سمجھ آتی ہے یا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لیکن اس میں یہ ہے کہ والنجم والشجر یسجدان سے کیا ہے اور اس کی کیا کیفیت مجھے پہلا جو آپ کا سوال ہے اس کے متعلق جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادات کو دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کیفیت بتا دی تھی۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو موسوی سلسلے کے ساتھ مشابہ دی گئی، تو جب قرآن کی بات کرتا ہے تو پھر ویسی ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ مشابہ دی تو بیان ہی اسی مشابہت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر سارے حالات بھی بتا دیے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کی صدی سب سے بہترین صدی ہے، اور پھر اس کے بعد کی صدی سب سے بہترین صدی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ 1000 سال کا زمانہ مسلمانوں کی عمر فیض یابج کا زمانہ ہوگا، جس میں بادشاہت ہوگی، جس میں مسلمان ایک دوسرے پر ظلم کریں گے، بادشاہت ہوگی نا، اور اس میں میرے اور میرے صحابہ کے طریق کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو جو آپ کا سوال ہے کہ یہ کیوں ایسے ہوا، پہلا تو یہ وہ سلسلہ اس کی مشابہت اللہ تعالیٰ نے اس لیے پوری کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سلسلے کے آخری یعنی سلسلہ موسویہ کے آخری نبی تھے، وہ 13ویں صدی کے آخر اور 14ویں صدی کے اختتام آغاز پر آئے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا واضح طور پر کہ لیسا بینی و بینہ نبی، کہ موسوی سلسلہ کی طرح میرے بعد نبی نہیں ہوں گے، یعنی میرے فوراً بعد نبی نہیں آئیں گے۔ ایک ہی خدا تعالیٰ بھیجے گا جس کا آنا میری طرح کا، میرے آنے کے مطابق ہی ہوگا، جو مسیح ہوگا، اور اس کو 4 مرتبہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ قرار دیا، اور وہ فرمایا کہ وہ 13ویں صدی کے آخر 14ویں صدی کے آغاز پر آئے گا۔ پہلے صدیاں 1000 سال کا زمانہ، یہ 1300 سال ہو گئے۔ اسی لیے ساری دنیا کے علماء، کیا سنی، کیا حنفی، کیا بریلوی، کیا شیعہ، سارے کے سارے فرقے اس بات میں متفق تھے کہ امام مہدی کا ظہور 13ویں صدی کے اختتام اور 14ویں صدی کے آغاز پر۔ نظمیں لکھی ہوئی ہیں، پیشگوئیاں کی ہوئی ہیں، بے شمار حوالے ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں موٹی موٹی۔ لیکن ایک نعمت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ میری امت کو ملتی رہے گی ہر صدی کے سر پر، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر صدی کے سر پر ایک مجدد ان کو دیتا رہے گا جو آ کر اپنی نیکی کی وجہ سے تجدید دین کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ مجدد کے لیے دعویٰ ضروری نہیں ہے، دوسرے لوگ اس کی نیکی کی وجہ سے
ان کے تقوی کی وجہ سے، خدا سے تعلق کی وجہ سے قرار دیتے ہیں کہ یہ ہماری اس صدی کے مجدد، اور ہمیں وہ سارے صدیوں کے مجدد ملتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اس صدی اور اس کے بعد جو صدی آئی اس کا کوئی مجدد نہیں ہے، کیونکہ جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے۔ یہ مختصراً آپ کو جواب میں نے دے دی، لمبی بات ہو سکتی ہے اس پر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ربی صاحب اکثر کا سوال ہے کہ نماز کے بارے میں کہ ظہر اثر جمع ہوتی ہے یا مغرب عشاء جمع ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو آدمی بعد جانا انہوں نہیں پتا کہ ظہر کی رات ہو چکی ہے یا مغرب کے ٹائم مغرب کی ہو چکی ہے، عشاء جمع اثر کے پڑھتے ہیں تو ان سب کے کرنا چاہیے، شامل ہوتا ہے، انہوں نہیں پتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے۔ سلسلہ یہ ہے کہ اگر تو نماز ظہر اثر یا مغرب عشاء جمع ہو رہی ہو اور وہاں پہ بعض اوقات مسجد میں نا پٹی بنی ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ نماز اثر کی ہو رہی ہے، مغرب کی ہو رہی ہے، عشاء کی ہو رہی ہے، اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ آئے دیکھیے پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کون سی ہو رہی ہے، تو آپ کو انفرم ہے کہ اچھا یہ نماز ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر آپ امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس نماز میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اور امام کی پڑھائی ہوئی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اگر تو امام کی ظہر کی ہوگی تو آپ کی ظہر کی ہو جائے گی اثر اس کے ساتھ پڑھنے کے بعد میں، اور اگر امام اثر پڑھ رہا ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ ہے تو پھر لازمی ہے کہ ترتیب برقرار رکھتے ہوئے پہلے جو نماز ہے اس کو پہلے ادا کریں۔ اگر نہیں پتہ تو امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، امام کی پڑھائی ہوئی نماز آپ کی ہو جائے گی اور باقی نماز جو ہے اس کو بعد میں پڑھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ جی، جان بوجھ کر چھوڑنے سے اس کے اوپر کفر کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ نماز رہ جانا کچھ اور بات ہے، لیکن نماز چھوڑ دینا جان بوجھ کر، اس وقت وہ کیفیت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے انکار کی کیفیت ہے، ان معنوں میں کافر ہے، اس دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اس کی یہ جو کیفیت ہے وہ انکار کرنے والی ہے کہ اس کا وہ خدا کی ذات پر اس کے رسول پر ایمان نہیں لا ہوتا، اور یہ کفر ہی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں، ان معنوں میں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور ایک دن اس کے دل میں خیال ہے یار میں نماز تو پڑھتا ہوں تو کیوں نہ میں خدا کی خاطر نماز پڑھوں، پڑھنی تو میں نے ہے، لوگوں کی خاطر کیوں پڑھتا ہوں میں؟ اس دن سے انہوں نے نیت باندھی، نیت کی بات ہے نا، کہ میں صرف خدا کی خاطر نماز پڑھوں گا، پھر جا کے مسجد میں نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی، اور انہوں نے سب نے کہنا شروع کتنا نیک انسان ہے، کتنا اچھا انسان ہے، کتنا پرہیزگار انسان ہے، اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ تو نیت دل میں اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں ایسے شخص کے متعلق کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی کی بات اس کے دلوں میں حرکت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے جان بوجھ کر کبھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کیا سر کو مسئلہ نماز سے سر میرا یہ سوال ہے کہ گھر میں آپ نے فرمایا نماز نہیں ہے، یعنی کہ مسجد میں ہونی چاہیے بات نماز، تو میں جدھر رہتا ہوں مجھ سے 25-30 کلومیٹر دور نماز سینٹر ہے، اور نماز سینٹر بھی چھوٹا ہے، وہاں صرف جمعے کی نماز ہوتی ہے، دوسری نمازیں نہیں ہوتی، تو ہم تو اللہ کے فضل سے بعد نماز گھر میں پڑھتے ہیں، کیا یہ بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا کہ میرے دو بیٹے ہیں اور میری بھائی ہے، آواز پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں، کٹھے بیٹے ہیں دو، ہاں جی، اور میری بھائی ہے، پیچھے میرے تینوں کٹھے ہو سکتے کھڑے ہو سکتے ہیں یا کہ بچے آگے کھڑے ہو میرے ساتھ؟ حضور رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں 10 کلومیٹر سے لے کر 18 کلومیٹر کا ذکر فرمایا ہے اپنے خطبات میں نا،
کہ مسجد کے قریب ہوں، آپ اس ایریے میں ہوں تو آپ کو مسجد تک آنا چاہیے۔ آپ نے 2 حالات بتائے ہیں، ایک تو نماز سینٹر صرف جمعے کے لیے آپ کو ملا ہوا ہے، ویسے نماز ہوتی کوئی نہیں 30-35 کلومیٹر میں، تو آپ جب گھر میں نماز پڑھتے ہیں آپ کی وہ گھر ہی مسجد ہے، اس میں جو آپ نے حصہ مخصوص کیا وہی آپ کی مسجد ہے، آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ وہ جو کیفیت تھی وہ اور کیفیت کا میں ذکر کر رہا تھا۔ دوسری بات ہے کہ جو بچے ہیں آپ کے وہ کس عمر کے ہیں؟ اطفال الحمدیہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، نوجوان ہیں۔ جو ان کی والدہ ہیں وہ علیحدہ کھڑی ہوں گی، جی علیحدہ، اگر جگہ اتنی ہے کہ وہ سائڈ پر زیادہ کھڑی ہو سکتی ہوں یا پیچھے کھڑی ہو سکتی ہوں تیسری صف میں، یعنی آپ کے بعد تیسرے پوائنٹ پہ، تو وہاں کھڑے ہو کے نماز ادا کریں۔ یہ بات پہلے بھی مثلا یہ تھا کہ میاں بیوی گھر میں اکیلے ہیں تو سوال یہ ہوتا تھا کہ بیوی دائیں طرف کھڑی ہوگی کہ بائیں طرف کھڑی ہوگی۔ جب یہ سوال مفتی سلسلہ محترم استاذ مکرم مولانا مبشر احمد کالو صاحب سے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا نہ دائیں طرف کھڑی ہوگی نہ بائیں طرف کھڑی ہوگی، جو طریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ پیچھے۔ مثلا آپ اپنے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے، رات میں اپنے وہیں قیام فرمایا تو تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت ام ہانی بھی آ گئی۔ حضرت ام ہانی باوجود اس کے کہ رشتہ دار تھی لیکن نہ وہ دائیں کھڑی ہوئی ہے نہ بائیں کھڑی ہوئی ہے، وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ اس وقت ایک بچہ بھی تھا اس گھر میں، وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر اپنے ہاتھ سے بچے کو اپنے دائیں طرف کر دیا، دائیں طرف کھڑا تھا نا مقتدی، اور اس طرح وہ سارے گھر میں تہجد کی نماز باجماعت کر، تو پیچھے کھڑی ہوں گی تیسری صف میں اگر جگہ ہو۔ اگر جگہ کا مسئلہ ہے تو پھر ایکسیپشنل مسئلہ ہے کہ جہاں ان کو جگہ ملے گی وہ کھڑی ہو جائے دائیں طرف۔ وقت تقریباً ہمارا بالکل ختم ہونے والا ہے، کل انشاءاللہ 11:30 بجے دوبارہ کنفرنس ہوگی سوال و جواب کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاک صاحب کا نام ساجد محمود مجلس مائنڈ سے۔ خاک صاحب کا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ صورت نساء میں فرماتا ہے کہ وہ میرے اور میرے نبی کی اطاعت کرتا ہے، میں اس کو 4 درجے عطا فرماتا ہوں، نبی، صالح، شہید، صدیق۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم خلافت کا سایہ ہم پر موجود ہے اور خلافت کے برکات سے مالا مال ہیں۔ آیا کہ ہم روز سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں، کیا آنے والے دور میں اللہ تعالیٰ چاہے تو اور نبی بھی آ سکتا ہے یا قیامت تک ہمارے یہی خلافت رہے گی؟ ہم تو میرے بھائی ماننے والوں میں سے ہیں، جماعت احمدیہ تو ماننے والوں میں سے ہے۔ اگر کسی دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی کھڑا کیا تو جماعت احمدیہ قبول کر لیں گی۔ جہاں تک آنے کی بات ہے ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ممانعت نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما دیا، آپ کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بعد آپ نے ایک ہی نبی کے آنے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے جو مسیح ابن مریم کے رنگ میں رنگین ہو کر آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے ذکر نہیں فرمایا کوئی، نہ کسی حدیث میں نہ کسی، اسی لیے مسیح موعود علیہ السلام سے فرمایا کہ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہامت فرمایا جلی اللہ فی حلل الانبیاء، کہ اللہ کا پہلوان نبیوں کے لبادے میں فرمایا میرے وقت میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا وقت اکٹھا کر دیا۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، ہندو حضرت کرشن علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، یہودی کہتے ہیں ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، ان سے پہلے ایلیا نے آنا ہے، ان کا انتظار کر رہے ہیں، 2 نبیوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم نے دوبارہ آنا ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں ان دوبارہ آنا ہے۔ مختلف قوموں میں مختلف انبیاء کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے، ان سب کے رنگ میں رنگین ہو کر ایک ہی وجود میں آنا تھا، جس کی خوشخبری ہمارے آقا مولا استقدس محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی ہے، اور ہمیں خدا تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم نے ان کو مان لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس سے جڑی ہوئی بات جو میں کیا کرتا ہوں یہ کیا کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کے لیے دعا کریں جنہیں خدا تعالیٰ نے احمدیت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری بڑی دعاؤں کے مستحق بزرگ، ہمارے نانا نانی، دادا دادی، پردادا پردادی، پڑنانا پڑنانی، ان کے ذکر گھروں میں زندہ رکھیں، بچوں سے باتیں کرتے رہیں، ان کے واقعات بچوں کو سنائیں۔ یہ وہ اصل حقیقی امانت ہے جو سینہ کا سینہ آگے چلتی ہے نسلوں میں۔ اگر تو کتابیں شائع کر دی ہیں بزرگوں نے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر کتابیں شائع نہیں ہیں، فضل میں ذکر نہیں، تو میرے جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کا ذکر زندہ رکھیں۔ جہاں تک میرے بھائی آنے والی بات ہے تو ممانعت کوئی نہیں ہے، جو خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے سو جج اللہ رسالت ہو، اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ اگر کوئی ایسی ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ خدا کا نبی کھڑا ہو تو خدا تعالیٰ اپنا نبی کھڑا کر دے، لیکن جو ضرورتیں ہیں قیامت تک کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ مسیح موعود کی جو خلافت ہے اس کو قائم رکھے گا اور چلائے گا۔ جزاکم اللہ احسن جزاک۔